ہم کہتے ہیں یار ہم نے یہ گناہ کیا، لیکن منکوا نام اس گاؤں کا، جی منکوا والا تھوڑی دیکھ رہا کوئی، ہم نے یار یہ کام کر لیا، او بے وقوف، منکوا والا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور ان فرشتوں نے نوٹ بھی کر لیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن وہ نوٹ بھی ہو گیا، اور جو چیز نوٹ ہو گئی، لکھ گئی، وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نوٹ ہونا، آپ زمین لیتے ہیں بیچتے ہیں، رجسٹری ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نوٹ ہو گئی تو اب اس نام کو نہیں کاٹ سکتے، نوٹ ہو گئی ہے، آپ کے نام ہو گئی۔ آپ نے گناہ کیا، اچھائی کی، برائی کی، وہ نوٹ ہو گیا، اور جب وہ نوٹ ہو گیا تو اب وہ نوٹ رجسٹر بن گیا، اور بننے کے بعد میں وہ رجسٹر تیار ہو گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ رجسٹر صرف میرا ہی تیار ہو رہا، آپ کا ہو رہا ہے، ہر ایک کسی کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے۔ آپ وہ کام اکیلے میں کرو تب رجسٹر میں لکھا گیا، آپ رات میں کرو تب لکھا گیا، آپ دن میں کرو تب لکھا گیا، آپ تنہا ہو تب لکھا گیا، صحرا اور جنگل میں ہو تب لکھا گیا، کمرے میں ہو تب لکھا گیا، کمرے کے باہر ہو تب لکھا گیا۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کوئی ایسی جگہ مجھے بتا دو کہ جہاں تمہارا عمل لکھا نہ جاتا ہو، تو پھر یہ بات تو چھوڑ ہی دو کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، یار ہم نے یہ گناہ کر لیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، دنیا تھوڑی نہیں دیکھ رہی ہے۔ ہاں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے تو دنیا کو بنانے والا پروردگار دیکھ رہا، اور سن کو نوٹ بھی ہو رہا۔ ایسا نہیں ہے اب رہی بات دنیا کی، دنیا بھی دیکھے گی، دنیا بھی سنے گی، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے میں سارے لوگ جمع ہوں گے، خالی منکوا والے نہیں ہوں گے، پورا ضلع مراد آباد ہوگا، پورا رامپور بریلی ہوگا، پورا انڈیا ہوگا، پوری دنیا ہوگی، اور اولین و آخرین جو پہلے چلے گئے وہ بھی ہوں گے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی ہوں گے، سب کے سامنے تیرا رجسٹر جب پڑھ کے سنایا جائے گا تو وہاں کتنی شرم لگے گی۔ لیکن آج ہم 4 لوگوں کے سامنے ہمارا گناہ کھول دیا جائے کتنی شرم لگتی ہے، 4 لوگوں کے سامنے، خالی منکوا والوں کے سامنے کھول دیا جائے کتنی شرم لگتی ہے۔ یار ہمارا یہ گناہ ان کے سامنے نہ آتا بڑا اچھا ہوتا، مگر جلسے میں آنے والوں آج چند لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے، کل میدان محشر میں تو سب ہوں گے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، اور پھر ہمارا وہ رجسٹر پڑھ کے سنایا جائے گا۔ لوگوں بتاؤ اس سے بڑی شرم کیا ہوگی؟ اس سے بڑی شرم کیا ہوگی؟ بہت سے لوگ ڈرتے نہیں گناہ کرتے ہوئے، کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ انہیں علم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ انہیں علم نہیں ہے۔ قرآن نے کہا علم والے ہی، جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو علماء سے صرف مولوی نہیں بلکہ جاننے والے، جو جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جانو گے ڈرو گے، نہیں جانو گے نہیں ڈرو گے، جاننا ضروری ہے۔ 11,000 کا بجلی کا تار جا رہا ہے، کتنا؟ 11,000 کا۔ 1 سال کے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، پکڑ لے گا، کیا کر لے گا؟ میری بات غلط ہے کسی؟ پکڑ لے گا، کیوں؟ اسے پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھدار ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 لاکھ روپیہ دوں گا، اس میں 11,000 کی لائن چل رہی ہے، ذرا پکڑ لو، پکڑو گے؟ میں تو 1 لاکھ روپیہ دینے تیار ہوں، لیکن پھر بھی آپ نہیں پکڑنے تیار۔ آپ کہیں گے مولانا میں جانتا ہوں، میں نے کہا بچے نے تو پکڑ لیا تھا، آپ کہو گے نہیں جانتا، میں جانتا ہوں نہیں پکڑوں گا۔ پتا چلا جاننا ضروری ہے، اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ بھی پکڑ لیں گے۔ صحیح بات ہے، جانا تو نہیں پکڑا، جانا تو نہیں پکڑا۔ اس لیے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت، ان کے گناہ کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں۔ جی کیا ہے ان کے گناہ کے بارے میں؟ آپ جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ جانتے تو شاید نہ کرتے، جانتے تو شاید
جیسے ابھی حضرت نے مجھ سے پہلے تقریر کی تو فرما رہے تھے سود کھانا ایسا ہے زنا کرنے کے برابر ہے نا، جب جانو گے تو نہیں کرو گے ہے نا، اور نہیں جانو گے تو شاید کر بیٹھو. آپ کو یہ کہ بھی حرام ہے حرام ہے، لیکن کس درجہ حرام ہے، کس درجہ اس کی جو ہے گناہ ہے، کہاں ہم جا رہے ہیں شاید نہ کرو. او جلسے میں آنے والے اس لیے دین سیکھنا ضروری. دیکھو دو وہ چلے گئے، دو وہ چلے گئے. اب یہی ہوگا چونکہ لیٹ ہو جاتی ہے نا تقریر، تو پھر کبھی 4 اٹھیں گے، کبھی 2 اٹھیں گے، 10 اٹھیں گے. نہیں بتانے دو، اب میں نے نہیں کسی کو بلانا، میں نے تھوڑی دیر تقریر کرنا ہے، آپ کی مرضی ہے اٹھو یا بھائی سنو. لیکن یہ بڑی کام کی میں باتیں بتا رہا ہوں. اصل میں دیکھیے تقریر ہر طرح کی تقریر ہمیں کرنا آتی ہے الحمدللہ، لیکن لوگوں کو تقریر پتہ کون سی اچھی لگتی ہے ہمیں سب پتہ، جس میں چوکے چھکے لگے. جن تقریروں میں جو ہے بہت جو ہے صاحب ایک دم کرامت بتا دو، غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دی، خوش ہو جائے گا یار جب غوث اعظم 12 سال کی کشتی نکال سکتے تو مجھے تو ضرور میدان محشر میں نکال لیں گے. اور میرے بھائی کان کھول کر کے سن لے، یہ کرامت بے شک برحق ہے بزرگوں کے لیے، لیکن کیا قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہے؟ قرآن بھی تو برحق ہے نا. جہاں قرآن میں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے. جہاں قرآن میں اللہ کے انعام کا ذکر ہے، جہاں اللہ کے انعام کا ذکر ہے وہاں ان عذاب ربک لشدید کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت. یہ تقریر کون کرے گا؟ قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ کون بتائے گا؟ ان کے بارے میں کون بتائے گا؟ میرے بھائی خالی فضیلت اور خالی بخشش اور خالی جنت کے باغ اگر دکھایا جائے، جہنم کا ذکر نہ کیا جائے تو کان کھول کے سن لیے قوم بہت جلدی گمراہ ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے قرآن میں جہاں جنت کا ذکر کیا اللہ نے وہاں جہنم کا بھی ذکر کیا ہے. آپ کان کھول کر کے سنیں. اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ نے 11,000 کے تار کو پکڑ لیا، جانا تو نہیں پکڑا. اور 11,000 کا تار پکڑنا آسان ہے، آسان ہے اس لیے کہ آپ پکڑو گے، پکڑنے کے بعد میں کیا ہوگا؟ جلا دے گی، آپ کو مار دے گی. اتنی تو کرے گی، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں کر سکتی نا. جلا دے گی، مار دے گی، اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. لیکن خدا کی قسم میدان محشر کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے. پتہ کتنا سخت ہے عذاب. سنو، اگر دنیا میں آپ نے لائٹ کا تار پکڑ لیا آپ کی کھال جل جائے گی، بس ہو جائے گا، آپ مر جائیں گے، ختم. لیکن جہنم میں معلوم ہے آپ کو، جب جہنم میں اللہ ڈال دے گا، اللہ ڈال دے گا جہنم میں بھوک لگے گی. بھوک جب بھوک لگے گی تو جہنمی اللہ سے کھانا مانگیں گے. ٹھوٹر نام کا ایک پھل ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، کانٹے دار پھل ہوگا. جب اس کو کھلایا جائے گا جہنمی کھائیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا. کانٹوں دار پھل ہوگا، ان کے حلق میں اٹک جائے گا. پانی مانگیں گے، مولا ہمیں پانی دے دے تاکہ یہ پھل نیچے اتر جائے. اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جیسے ہی پانی پیئیں گے آنتیں کٹ کے گر جائیں گی. اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، چربی کی طرح کھال پگھل جائے گی. اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، لیکن کھال پگھلنے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے. جہنمیوں کی کھال پگھلے گی، اللہ پھر سے کھال دے دے گا، پھر سے ان کو نئے سرے سے دے گا کھال. ختم نہیں ہونا، پھر دے دے، پھر عذاب میں مبتلا. یہ نہیں ہے دنیا میں تو لائٹ کا تار پکڑا مر گئے، بات ختم ہو گئی. لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہے. آنتیں کٹ کے گر جائیں گی گرم پانی سے، کھال پگھل جائے گی، اللہ پھر چھڑائے گا کھال کو، پھر درست کرے گا کھال کو، پھر عذاب، پھر عذاب. ایک نماز چھوڑنے کے بدلے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تقریباً 2,88,00,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا. ایک نماز حساب لگا لینا، اب آپ جتنی چھوڑی ہو، میں نے نہیں بتانے کی ضرورت ہے، آپ نے خود حساب لگا لینا. ایک نماز. آج ہماری بڑی سے بڑی مسجدوں میں ایک جماعت ہونے تیار نہیں ہے، 2 جماعتیں ہونے تیار نہیں ہیں، 2 صفیں تیار نہیں ہیں وہ صحیح سے. ہائے مسلمانوں، مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجدوں میں تم نے چندے تو 10-10 ہزار کے دے دیے، تمہاری مسجدیں چمک رہی ہیں، تمہاری مسجدوں میں ماربل لگا ہوا ہے، تمہاری مسجدوں میں ٹائلز بچھ رہا ہے، تمہاری مسجدوں میں گرم ٹھنڈے پانی کے انتظامات ہے، کولر اور ایسی مسجدوں میں لگ گیا، بڑی خوبصورت مسجدیں بنا لی، مگر نمازیوں کا آتا پتہ نہیں ہے کس کام کی یہ مسجد جو تو نے بنا کے سجا کے رکھ دی، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ پہلے مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں مگر نمازی کچے۔ بے شک سچائی، ذرا سی سردی پڑ جائے مسجد میں نمازی کم ہو جاتے ہیں، جو آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، جو آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں، ذرا سی سردی تیز پڑ جائے، ذرا سی گرمی زیادہ پڑ جائے نمازی کم ہو گئے۔ اور میرے بھائی پنج وقتہ نمازی کیا ایسا ہوتا کہ ذرا سی سردی سے کم ہو جائے، ذرا سی گرمی سے کم ہو جائے؟ ارے تو نے تو اس کربلا کے حسین کی غلامی کا بٹا گلے میں ڈالا ہے، 22,000 تلواریں تھیں لیکن پھر بھی حسین کا سجدہ قضا نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں دنیا دیکھے گی نہیں، اور کچھ گناہ تو کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اور بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ تو بھئی ان مولویوں سے اچھے تو ہم ہی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، پڑھے لکھوں سے اچھے تو ہم ہی ہیں، یہ جملے بھی بولتے ہیں۔ تم پڑھے لکھوں سے اچھے نہیں ہو سکتے، یہ تم قرآن کی مخالفت کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا پڑھے لکھے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے منع کر دیا، تم کیسے ہو سکتے ہو؟ کہتے بھئی ان سے پڑھے لکھوں سے تو ہم ہی اچھے ہیں، حافظ قاری مولویوں سے ہم ہی اچھے ہیں۔ نہیں، حافظ قاری اگر گناہ کرے گا تو اسے بھی عذاب ملے گا، تو گناہ کرے گا تجھے بھی ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس لیے ہم سے حساب ہلکا ہوگا، یہ بے وقوفی ہے۔ کیا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہے، پتہ ہو کے کر رہے ہیں، یہ پتہ ہو کے گناہ کر رہے ہیں اس لیے گناہگار ہے، تجھے پتہ نہیں ہے تو ڈبل گناہگار ہے۔ ایک تو گناہ کر رہا، دوسرا اوپر سے پتہ کیوں نہیں کیا کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ کیا قرآن و حدیث تیرے لیے نہیں تھی؟ کیا انبیاء کی تعلیمات تیرے لیے نہیں تھی؟ کیا علماء دنیا میں نہیں آئی تھے؟ پتہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے 11,000 کی لین کو 1 سال کا بچہ پکڑ لے تو کرنٹ اس کو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بولو، لگے گا۔ اسے تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں ہے، یا اسے تو پتہ نہیں تھا نا، لیکن پھر بھی لگے گا۔ بولو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ میاں پتہ ہو یا نہ ہو کرنٹ لگے گا۔ آپ شراب پیو، آپ کو گناہ کا پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا۔ بہت اچھا، گناہ ہوگا۔ آپ نے پتہ نہیں کیا، یہ مسٹیک آپ کی ہے، یہ غلطی آپ کی ہے۔ آپ نماز چھوڑے پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا، سود کھائے پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا، زنا کرے پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا، حرام کھائے پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا، کسی کی زمین مار لے پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا، شادی میں ڈانس پارٹی کرے، ناچ گانا کرے پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا۔ سچائی، حق ہے۔ اچھا ایک مسلمان اپنی شادی میں ڈانس پارٹی کر لے، ایک آدھ آدمی کہے گا ابھی انہیں شادی میں ڈانس پارٹی کر لی، بس بات ختم ہو گئی، سب اس کی شادی میں جا رہے ہیں، اڑد چاول کھا رہے ہیں، قورمہ کھا رہے ہیں، سب کھائیں گے۔ لیکن کوئی مولوی اپنی شادی میں اگر ڈانس پارٹی کر لے اخبار چھپ جائیں گے۔ میری بات غلط ہے؟ ویسے ہی ہے کہ نہیں؟ سچائی ہے۔ کیوں بھائی؟ مولوی نے ڈانس پارٹی کر لی تو بھی کیوں اخبار چھپ رہے؟ ارے بھائی صاحب یہ پڑھے لکھے ہو کیسے کرے؟ ارے بھائی تو پڑھا لکھا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے کہ تو؟ پہلے بتا پڑھا لکھا تو ہے کیوں نہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا تو تیرے اوپر بھی حاصل کرنا فرض تھا، تو نے ایک فرض تو یہ چھوڑا کہ حاصل نہیں کیا، یہ فرض چھوڑا، فرض چھوڑا، پتہ ہے کہ نہیں گناہ، اور فرض چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ، ایک گناہ تو یہ کیا، اور دوسرا نچارہ۔ اب نچارہ تو اس کے ناچنے میں نہیں ہے، اگر کوئی مولوی اپنی شادی میں نچا لے پھر دیکھو ارے صاحب مولوی اخبار چھپ جائیں گے، اخبار، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 3 مہینے تک آدمی نہیں چھپے گا برائی کرتے کرتے۔ کیوں بھائی؟ مولوی نے نچا لی تو کیا پریشانی ہے تو یہ بھی مسلمان ہی۔
اور تم بھی مسلمان ہو، جنت تمہیں بھی چاہیے، اسے بھی چاہیے، بتائے کہ نہیں؟ اگر اذان ہو جائے اذان تو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت اذان ہو گئی۔ حضرت کے لیے نہیں ہو گئی اذان، سب کے لیے ہو گئی اذان۔ حضرت اذان ہو گئی، حضرت کے لیے کیوں ہو گئی اذان؟ اذان تیرے لیے بھی تو ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ خالی مولویوں کے لیے نماز ہے؟ بے حیائی سے بچنا مولویوں کے لیے؟ عجیب بے وقوفی۔ ارے مولانا کی بیویاں سے گھوم رہی، مولانا کی گھوم رہی، تیری کی گھوم رہی ہے؟ بہت اچھا۔ تو مولانا کی گھوم رہی، مولانا کی بیوی کے میکپ تھا، مولانا کی کتاب تیرے کی بھی تھا۔ مولانا کی کو کیوں دیکھ رہے آپ؟ اپنی کو دیکھنا۔ عجیب مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مولویوں کو تو یہ قوم حقہ پانی بند کر دے اگر موقع مل جائے تو۔ مولوی کی بیوی ایسا کر رہی ہے، مولوی کا بیٹا ایسا کر رہا، مولوی کا بھائی ایسا کر رہا، مولوی کا چچا ایسا کر رہا، مولوی کا خاندانی ایسا کر رہا۔ ارے مولوی غلط کرے وہ بھی غلط، تو غلط کرے وہ بھی غلط، بالکل حق۔ آداب برابر۔ جی آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مولوی کے صاحب ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، پکڑ لے پکڑے گی، پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ بچوں کو نہیں پکڑنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں ہے، لیکن بلیڈ پکڑے گی، وہ اپنا کام کرے گی۔ اور میرے بھائی پتہ کرو کہ گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے، گناہ کر لیا پھر بھی گناہ ہے۔ پتہ نہیں ہے، یہ تمہاری خطا ہے۔ عجیب مسئلے ہیں، کتنے کام ایسے حرام کے ہو رہے ہیں کہ میرے بھائی پتہ نہیں ہے، واقعی میری قوم کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن علم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے۔ لوگوں علماء کی زیادتی ہے، اب علماء بہت زیادہ ہے۔ آپ کے سامنے دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا۔ آپ کسی بھی عالم کے ٹچ میں آ جاؤ، کسی بھی عالم کے کانٹیکٹ میں آ جائے، اپنی ظاہری جو ضروریات ہیں، اپنی زندگی کی ضروریات ہیں، لوگوں وہ عالم سے سیکھنا شروع کر دو، اس لیے کہ زندگی میں جو آپ کے سامنے معاملات پیش آ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ جلسے میں آنے والوں میدان محشر میں یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شراب پینا گناہ ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ سود کھانا حرام ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ زنا کرنا گناہ ہے، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے، بلکہ جو آپ نے کام کیے ہوں گے وہ رجسٹر میں لکھا گیا ہوگا، میدان محشر میں اس کا حساب دے رہا ہے۔ بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑا سخت مسئلہ ہے میرے بھائیو، بہت سخت مسئلہ ہے۔ یہاں آسانی کے ساتھ آپ کہتے تو ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ کرو۔ پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ فون کر کے بھی مولوی سے پوچھ سکتے ہو، عالم سے پوچھ سکتے ہو۔ آپ تو آپ کے گاؤں میں بھی کئی عالم ہیں، آپ کی مسجد کا امام بھی آپ کو بتا سکتا ہے۔ آج تو ہر گاؤں میں مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھانے والا بھی بتا سکتا ہے۔ خدا کے لیے پوچھو کہ نہیں پوچھتے، الا ماشاء اللہ، کم لوگ ہیں۔ گاؤں میں اگر اچھا عالم ہو تو اس سے پوچھنے والے کم ہے، اس سے جلنے والے، حسد کرنے والے، اس سے جھگڑا کرنے والے زیادہ۔ ہر گاؤں کی بات ہر گاؤں کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا عالم اگر اللہ نے کسی گاؤں میں پیدا کر دیا ہے تو اس سے پوچھیں، اس سے دین سیکھیں، یہ کم ہے۔ اگر اس مولوی کا گھر بن گیا تو حسد زیادہ ہے، اس نے اگر اچھا کپڑا پہن لیا تو حسد زیادہ ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ اور اگر وہ مولوی مالدار نہیں ہے تو ویسے اسے کم حقیر سمجھ رہے ہیں، اسے ویسے کم حقیر سمجھ رہے ہیں، اس کو بڑے بڑے معاملات میں نہیں پوچھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائی کان کھول کر کے سن لو، میدان محشر میں حساب براق ہے، ایک ایک جملے کا ایک ایک دن کے کا آپ نے حساب دینا۔ او جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بچہ کوڑا کاغذ ہے، اب اس کوڑے کاغذ کو کس رنگ میں رنگنا ہے یہ آپ کی زندگی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو کس رنگ میں آپ رنگ کے لے کے جائیں گے، اس کو گناہوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے، یہ نیکیوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے، یہ بزرگوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے، اس کو کس رنگ میں آپ رنگیں گے اس کاغذ کو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پھر یہ نصیب کے کیا مسئلہ، یہ تقدیر کا کیا مسئلہ ہے کہ حضرت اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ جب تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا، کوڑا کاغذ تو ہے لیکن اللہ تقدیر تو پہلے سے ہی لکھ کے تیار کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تو حضرت وہ تو ہو نہیں ہے، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا شراب پیے گا تو وہ تو پی نہیں ہے، اللہ نے اگر لکھ دیا زنا کرے گا تو وہ تو کر نہیں ہے، تو ہماری کیا خطا ہے؟ اللہ نے اگر تقدیر میں لکھ دیا تو اس وجہ سے کر رہے ہیں، وہ بھی سنو۔ آج یہ بھی کنفرم کر دوں کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے،
سنیں یہ جو ہے لکھا جانا، کوئی اگر زہر کھا کے مر گیا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت اس کی تو تقدیر میں لکھا تھا کہ زہر کھا کے مرے گا، تو پھر گناہ کیوں؟ اسے تو لکھا تھا کہ سوسائڈ کر کے مرے گا، گناہ کیوں؟ فلاں نے خودکشی کر لی، حضرت وہ تو لکھا تھا، اب گناہ کیوں؟ بس سمجھ رہے ہیں جی؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں تو حافظ عاصم صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کرے بڑے نہیں جاتے، بڑے ہی جاتے آنے جائیں گے، اب جو گیا وہ نہیں آیا، یہ جو جھوٹ ہے، زندہ جھوٹ ہے، اب جو گیا وہ جائے گا، آنے کی بات ہے۔ ہاں سنیں تھوڑی دیر اور سن لیجیے، میں جانتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑی دیر سن لیجیے، اور آپ لوگ جو ہیں اس وقت بالکل پیالہ آپ کا بھر چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سب مفتی ہو گئے، آپ کی دستار کرانے کی ضرورت ہے، تقریر سنانے کی ضرورت نہیں، اب تو سب بھرے پڑے ہیں، تھوڑی دیر سن لیں آپ۔ یہ بچے بڑے بہادر ہیں، اگرچہ آگے بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہیں مگر کر تو رہے، بیٹھے خاموش بیٹھے میرے بھائی، تقدیر کا مسئلہ، بس کہتے جب یار وہ پھانسی کھا کے مرا، شراب پی کے مرا، تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو یار اس لیے یہ کیا، اس نے جب اللہ نے لکھ دیا تھا تو پھر گناہ کیوں؟ تو تقدیر کا مسئلہ بھی سنو، اللہ نے جب تمہاری تقدیر میں لکھوایا تھا، اللہ نے تمہاری تقدیر لکھی تھی تو سن، اللہ نے اپنے علم سے جان لیا تھا کہ یہ 60 سال دنیا میں جیے گا، اس کو میں 60 سال کی زندگی دے کے بھیج رہا ہوں، یہ دنیا میں جا کے کرے گا کیا؟ بے شک اللہ نے دیکھ لیا کیا کرے گا، اللہ نے دیکھ لیا، یہ اتنی شراب پیے گا، یہ جوا کھیلے گا، یہ سٹہ کھیلے گا، یہ نمازیں پڑھے گا، یہ قرآن پڑھے گا، یہ حج کرے گا، یہ صدقہ کرے گا، یہ زکوٰۃ دے گا، یہ کرے گا، یہ ہوگا، اللہ نے سب دیکھ لیا، جو ہم کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھوا دیا، بے شک جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھوایا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہم نے ایسا لکھنے کی وجہ سے ہم نے کیا، نہ ہمارے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا، بے شک مسئلہ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم نے مجبور ہو کے شراب پی، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو کے ہم نے جو ہے زنا کیا، نہ ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھا، بے شک ٹھیک۔ اب اس کا اور مسئلہ آگے کو سن لیجئے، لکھ تو دیا، تقدیر بن گئی، مگر یہ تقدیر ایسا نہیں ہے کہ بالکل تالا لگ گیا، اب جو لکھ دیا وہی ہوگا، حدیث شریف میں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، حدیث شریف میں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے، حدیث شریف میں ہے، اگر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کو بدل بھی دے گا، اگر آپ کوشش کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں کے دلدل سے نکال کے نیکیوں کا سویرا بھی دکھا دے گا، بے شک۔ ایسا نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہ، حضرت علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا علی مجھے ایک مسئلے کا حل چاہتا ہوں، مولا علی نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے، کہنے لگا بہتوں کے پاس گیا لیکن میرے مسئلے کا حل نہ نکل پایا، حضرت علی نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے، کہنے لگا حضور مسئلہ میرا اتنا سا ہے، حضور میرا معاملہ اتنا سا ہے، میں تقدیر کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں کہ یہ بتائیے تقدیر کا معاملہ کیا ہے، مولا علی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا، بڑا سادہ جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا، مولا علی نے فرمایا تقدیر پوچھنا چاہتا ہے کہ سمجھنا چاہتا، کہنے لگا حضور پوچھنا بھی چاہتا ہوں، حضور سمجھنا بھی چاہتا ہوں، حضرت علی نے فرمایا ایک پیر اٹھاؤ، ایک پیر اٹھاؤ، ایک پیر اٹھا لیا اس نے اور اٹھا کے ایک پیر پہ کھڑا ہو گیا، جب ایک پیر پہ کھڑا ہوا تو حضرت علی نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ، کہنے لگا حضور دوسرا پیر اٹھایا تو گر جاؤں گا، حضرت علی نے فرمایا یہی تیری تقدیر کا معاملہ ہے، اگر جیسے تو ایک پیر اٹھا کر کے کھڑا ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک اٹھا سکتا ہے، ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے کہ بالکل اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے، اللہ نے تجھے مجبور نہیں کیا، اپنی مرضی سے چاہے تو اچھائی برائی کا راستہ چن سکتا ہے، بالکل مجبور اللہ نے تجھے نہیں کیا ہے، اور جیسے دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا گر جائے گا، ایسے ہی اللہ نے تجھے مختار نہیں کیا کہ جو چاہے کرے، بے شک صحیح بات، جو چاہے کرے، ورنہ تو انسان خدائی میں دعویٰ کر دے معاذ اللہ،
اللہ نے نہ بالکل مجبور بنایا ہے نہ بالکل مختار بنایا ہے، اپنی مرضی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اچھائی کا راستہ چنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اچھائی کے راستے میں مدد فرمائے گا، اور دعا کرو گے تو تمہاری تقدیر بھی اللہ بدل دے گا۔ بے شک دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، اللہ رب العزت ہر ایک گناہ کا حساب میدان محشر میں لے گا۔ جب لے گا یہ برحق ہے تو یہ سوچ کے گناہ کرو کہ کل میدان محشر میں یہ گناہ پڑھ کے بھی سنایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے۔ بے شک بتائے کیا نہیں؟ یہ چیز سوچ کے گناہ کرو، شاید یہ سوچ کے اگر ہم گناہ کریں تو ہم گناہ کرنے سے ڈر جائیں، بے شک پیچھے ہٹ جائیں، اس لیے کہ کل میدان محشر میں ہم نے جواب دینا ہوگا۔ ایک خاتون مدینہ شریف میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر آئی، عرض کرنے لگی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابھی گناہ ہو گیا؟ عرض کرنے لگی آقا گناہ ہو گیا۔ نبی نے اس کی ایک جملے کو سنا اور سن کے انسنا کر دیا۔ دوبارہ پھر بولی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ سرکار نے اس کی بات کو سنا اور سن کے انسنا کر دیا۔ تیسری بار پھر بولی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نبی نے تیسری بار سنا تو اس کی طرف توجہ فرمائی، کہا تجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ زنا خود بتا رہی ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کل میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب میں کھڑی ہوں گی تو کل میدان محشر میں یہ میرا گناہ سامنے آئے گا اور اس کی سزا بھی سامنے آئے گی، بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ کس طرح سے میں بچوں گی، کس طرح سے وہاں یہاں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر میرا معاملہ فائنل ہو گیا تو کل میدان محشر کی سزا سے بچ جاؤں گی۔ عرض کرنے لگی آقا میں گناہ کر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے یا رسول اللہ، اس گناہ کی سزا سے مجھے پاک کر دیجئے آقا، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ 3 مرتبہ میں آقا نے سنا، عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا۔ زنا بڑا سخت گناہ ہے، آج لوگوں زنا عام ہو گیا، بہت سستا ہو گیا، زنا بہت عام ہو گیا اور بہت آسان ہو گیا۔ خدا کی قسم زنا کی سزا بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ 18ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اللہ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بڑا سخت گناہ ہے، سزا قرآن کہہ رہا میرے بھائی یہ میری اور تیری تجویز کی ہوئی سزا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہوئی سزا نہیں، یہ قرآن کی سزا 100 کوڑا۔ لوگوں بڑا سخت ہے، اگر 1 کوڑا مارا جائے تو کپڑا پھٹ جاتا ہے، کھال کھینچ لیتا ہے، وہ کوڑا بھی چمڑے کا کوڑا، بڑا سخت ہے۔ لوگوں پھر وہ 100 کوڑا مارنے کا حکم ہے، 100 کوڑا۔ زنا کرنے والے کو، زنا کرنے والی کو آج زنا کو عام کر لیا گیا، اور زنا اتنا معاشرے میں آسان ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ، اور اس کو جو ہے بہت بڑا گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بہت سی جگہ پہ تو فیشن ہو گیا ہے، آج دوستیاں چل رہی ہیں، گاؤں دیہات کے اندر تو پھر بھی شرم و حیا باقی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں دیکھو، بڑے بڑے شہروں میں دیکھو آج بالکل شرم و حیا کا جنگلہ نکل گیا، فرینڈ شپیں چل رہی ہیں، لڑکیاں کھل کے کہہ رہی ہیں وہ میرا بوائے فرینڈ ہے، لڑکے کھل کے کہہ رہے ہیں میری وہ گرل فرینڈ ہے۔ آج یہ کھل کے فرینڈ شپیں چل رہی ہے، پارکوں میں دیکھو ناجائز تعلقات بنائے جا رہے ہیں، یہ عام ہو گیا، اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، برا نہیں سمجھا جاتا۔ آج گاؤں دیہات میں شرم و حیا باقی ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ حالانکہ زنا گاؤں میں بھی بڑا ہے، یہاں بھی عام ہوا ہے، مگر بڑے بڑے شہروں میں تو اتنا عام ہے کہ ممبئی، دلی، کلکتہ، حیدرآباد آپ جاؤ، بڑے بڑے شہروں میں لڑکی منہ سے اپنے گھر والوں سے کہتی ہے او ماں میں آج شام کا کھانا گھر پہ نہیں کھاؤں گی، پھر کہاں کھائے گی؟ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، میں کھانا اپنے فرینڈ کے ساتھ باہر کھاؤں گا۔ عام ہو گیا،
ہائے کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ کی شریعت کیا تمہارے لیے نہیں تھی؟ اور نبی کے امتی کہلانے والوں کہ ذرہ برابر بھی حیا نہیں رہ گئی۔ آج ہم نے اپنی بچیوں کو کیا سکھایا ہے؟ آج ہم نے اپنی بچیوں کو کون سا کلچر دیا ہے؟ آج ہماری بچیاں بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، آج ہماری بچیاں بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، بڑے بڑے اسکول میں پڑھ رہی ہے۔ باپ سینہ تان کے کہتا ہے میری بیٹی بڑی ڈگری کر رہی ہے، بھائی سینہ تان کے کہتا میری بہن بڑی ڈگری کر رہی ہے، مگر وہ بے غیرت باپ یہ تو بتا تیری بیٹی بڑے کالج میں پڑھ تو رہی ہے، لیکن اگر بے حیائی کر رہی ہے، نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہی ہے تو ہم تھوکتے ہیں ایسی ڈگری۔ بے شک بے شک، حق ہے حق ہے حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ رسالت۔ ہم تھوکتے ہیں، بہت اچھی اصلاح ہو رہی ہے۔ ہم تھوکتے ہیں ایسی ڈگریوں پر، کہتے ہیں کہ میری بیٹی اتنی بڑی ڈگری کر رہی ہے۔ حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے اس یونیورسٹی میں تو داخلہ لینے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا کتنی بڑی ڈگری تیری بیٹی کر رہی ہے؟ سینہ تان کے کہنے لگا حضرات اس یونیورسٹی کا خرچہ ہی لاکھوں کا 1 سال کا، اس کا تو ہاسٹل کا اتنا خرچہ ہے، اس کی تو ڈگری کا اتنا خرچہ ہے۔ میری بیٹی اس ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اتنی بڑی ڈگری کر رہی ہے۔ ارے سان، اگر تیری بیٹی شریعت محمد کے خلاف رہ کے ڈگریاں کر رہی ہے تو ہماری جوتی اور ٹوکر پہ وٹ کری۔ جی بالکل حق ہے حق ہے حق ہے۔ میری نبی نے بیٹی کو سب سے بڑی اگر کوئی ڈگری دی ہے تو وہ اس کی پردہ اور اس کی عزت، اس کی سب سے بڑی ڈگری۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر بیٹی کے پاس پردہ نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی بھی ڈگری ہو، وہ ڈگری اس کی کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائی سنو اور کان کھول کے سنو، یہ لائٹ جل رہی ہے، اس لائٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے اوپر بھی جل رہی ہے، آپ کے گھروں میں بھی جل رہی ہے۔ آپ خریدنے جاؤ گے LED، آپ خریدو، یہ فیوز ہو پھکی ہوئی ہو آپ خریدو گے؟ پھکنے کے بعد کیا وزن اس کا کم ہو جاتا؟ بتائیے، وہی وزن ہے نا، نہ بڑھتا نہ گھٹتا ہے، اور لگ بھگ پھکنے کے بعد بھی رکھی ہوئی دونوں ایک سی دکھ رہی ہوئی، پھکی اب بغیر پھکی۔ بات ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں خرید رہا؟ کہنے لگا حضرت اس کے اندر جو کمال تھا روشنی کرنا، وہ کمال ختم ہو گیا، اب اس کی قیمت ختم ہو گئی۔ میری نظر میں کوڑے سے بڑھ کے نہیں ہے قیمت، میری نظر میں کوڑے سے بڑھ کے اس کی قیمت نہیں ہے۔ LED کا شیپ تو وہی ہے، مگر اس کی جو قدر تھی وہ اس کی روشنی پر تھی۔ اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو پردہ اسی لیے دیا ہے، پردہ رہے گا تو ان کی عزت رہے گی، عزت رہے گی تو ان کی قدر رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی بات کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت۔ پردہ رہے گا جی تو عزت رہے گی، عزت رہے گی تو قدر رہے گی، اور جب پردہ گیا عزت گئی، عزت گئی، بے شک تو بے شک عزت گئی، قدر گئی۔ جھکی ہوئی LED سے بڑھ کے نہیں ہے بات، جھکی ہوئی LED سے بڑھ کے نہیں ہے، بس تو لیے گھوم رہا سر پہ، مگر وہ چیز نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے جو کمال اس کے اندر تھا۔ اس لیے کہ بیٹی کا سب سے قیمتی زیور اس کی عزت ہے۔ کیا ہے اس کی عزت۔ عزت ہے۔ عورت کے پاس سب سے قیمتی زیور اگر کوئی ہے تو عزت۔ سونے میں ملاوٹ چل سکتی ہے، چاندی میں ملاوٹ چل سکتی ہے، مگر عورت کی عزت میں ملاوٹ نہیں چل سکتی، نہیں چل سکتی۔ بہت اچھا اشارہ ہے۔ سنیں، آپ سنیں کیوں نہیں چل سکتی؟ جی سنائیے۔ مرد 4 شادی کر سکتا، عورت ایک ہی کرے گی ایک وقت میں، کیوں؟ وہ 4 کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال میرا غلط تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، یار مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، جائز ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن سے ثابت ہے۔ آپ نکاح کرو ان سے جو تمہیں بھائیں، 2 3 4 سے،
ٹھیک ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ اگر 2 سے نکاح کرے گی تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا کہلائے گا؟ بے شک، کیا بات ہے، بہت اچھا، کس کا کہلائے گا؟ اور آدھار کارڈ میں آج تک آپ نے 2 ابا کے نام نہیں دیکھے ہوں گے، یہ دیکھا کسی کے آدھار کارڈ میں ایک ہی ابا کا نام ہوتا ہے؟ میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ سچائی ہے۔ آج تک کسی کے آدھار کارڈ میں 2 ابا کے نام دیکھے؟ ایک ہی کا نام ہے۔ یہ دنیا داری کا معاملہ ہے، دینداری تو اس سے کروڑوں درجے آگے نکل گئی، کروڑوں درجے آگے احتیاط ہے۔ مجھے جلسے میں آنے والے بتاؤ، احتیاط اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ یہاں ملاوٹ نہیں چلے گی۔ اسی لیے عورت کا دین نے اتنا خیال کیا کہ زندہ تو زندہ، اگر یہ عورت مر بھی جائے تو اس کا الگ خیال ہے، اگر مرد مرے تو 3 کپڑوں میں کفنایا جائے گا، عورت مرے تو 5 کپڑوں میں کفنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ عورت مر جائے تو 5 کپڑے۔ وہ میری بہنوں، ارے دین نے تمہارا تو مرنے کے بعد بھی وشیش درجہ رکھا ہے، دین نے تو تمہیں اتنی عزت دی ہے، اگر انتقال بھی ہو جائے تو عورت کا درجہ الگ۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 کپڑے جی، کیوں 3 کپڑوں میں نہیں کفنائی جا سکتی؟ کفنائی جا سکتی ہے، لیکن عورت کی عزت کا درجہ، اس کے پردے کا درجہ مرنے کے بعد بھی اسلام نے اعلیٰ رکھا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میری بات غلط ہو تو میرے بھائی بتائیں، آپ کالجوں میں پڑھا کے سینہ تان کے کر رہے ہو کہ میری بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے اور میرے بھائی کالج میں پڑھے، لیکن پہلے کنیز فاطمہ بناؤ اپنی بیٹی کو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عزت اور پردہ اگر اس کی محفوظ ہے تو ڈگری کرانا، اور اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو وہ ڈگری خدا کی قسم مٹی اور پتھر سے بڑھ کے بس یہ اشارت ہے، میرے جملے سمجھے آپ؟ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جو عورت کی کمائی کھاتا اس کی کمائی میں برکت ہی نہیں ہے۔ جی، اللہ نے مرد بنایا، آپ کماؤ اور آپ کما کے اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ عورت کی کمائی، عورت سے آپ نوکری کرائیں گے، بیوی تمہاری ہوگی، چھٹی سر سے لے رہی ہوگی۔ ارے جب کسی کالج میں پڑھائے گی یا کہیں ہاسپٹل میں تو بھائی چھٹی تو ہاسپٹل کے مالک سے لینا پڑے گی نا۔ جی، بیوی تیری ہے، چھٹی اس سے لے رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ اچھا جی، ہاں؟ بیوی تیری ہے، اجازت اس سے لے رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ تجھے حاکم بنایا قرآن میں کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا، جی، بے شک، سبحان اللہ۔ تیری حاکمیت کہاں گئی؟ ہاں کہاں گئی تیری حاکمیت؟ پھر کہتا ہے کہ حضرات میری چلتی نہیں چلے گی، کہتی تو نے چلانے کی کوشش نہیں کی۔ بے شک، کیا بات چلے گی تو اللہ نے تو تجھے چلانے کے لیے بھیجا تھا، مگر تو نے خود نہ چلائی، خود نہ چلائی۔ میری چلتی نہیں، تیری چلے گی کیسے؟ تو چلا تو نہیں رہا نا۔ اے بچوں بات مت کرو ذرا، بیٹا خاموش رہو۔ چلتی نہیں، تیری نہیں چل رہی ہے، تو خوب چل رہا۔ ہاں کہیں چل ادھر جا تو ادھر جا رہا، ادھر جا ادھر جا رہا، اور بات ماننا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض گھر میں مرد کی اتنی سی اوقات نہیں ہے، اتنی سی۔ ہاں پنچایتوں میں بیویوں نے باتیں خراب کر دی، پنچایتوں میں سچائی ہے۔ پنچایتیں لوٹ دی، 10 آدمیوں میں بیٹھا، 4 آدمیوں نے پنچایت کر دی، بیوی نے منع کر دی، کیا کرے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ پنچایتوں میں باتیں لٹ گئیں، کیوں؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت چلتی نہیں، چلتی کیوں نہیں؟ چلانے کی کوشش کی ہوتی، اللہ نے تو حاکم بنایا تھا۔ نیت ثابت رکھ، نیت نیک رکھ، جی، منزل آسان ہو جائے گی۔ بے شک۔ ایک کی شادی نہیں ہوئی نا تو شادی میں سے رشتے نہیں پسند آ رہے، میں نے کہا کیوں نہیں آ رہے؟ کہہ رہا حضرت بہت میڈم لاؤں گا کرری نکال کر۔ کیوں کہی تھی کہ نہیں کہی تھی؟ ہاں اب نام لینا ضروری تھوڑی ہوتا ہے، بہت کرری میڈم لاؤں گا نکال کر۔ ہاں اس کو پردے والی پسند نہیں آ رہی، کرری میڈم۔ ارے بولا میڈم ہوگی، اس کے بستہ ڈلا ہوا کیا ہوتا ہے وہ بیگ، پرس ڈلا ہوا کرے گا، الگ ہی دکھے کرے گی میری میڈم تو۔ اور میڈم ہی ملی، اور جب ملی ہے میڈم، شادی کو 2-4 سال نہ ہوئے، 2-3 تو مقدمے ٹھوکے، 10 مہینے
دو تین مقدمے ٹھوکے اور دو تین مقدمے ٹھوکنے کے بعد میں ٹھکائی الگ کرائی. سمجھ رہے ہیں؟ مقدمے الگ چلے، پھر طلاق ہوئی، ختم. میڈم خود بن گیا میڈم. ارے خود میڈم بنا پھر رہا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سن کے کہاں دے رہی ہے؟ نیک نیت رکھ، کہتا کہ مجھے باحیا چاہیے، مجھے پردے والی چاہیے، مجھے جو ہے کنیز فاطمہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے جسے اللہ اس کے رسول کا پاس ہو. خدا کی قسم وہ یہ بھی سمجھے گی کہ شوہر کا مقام و مرتبہ کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. سمجھے گی. یا رسول اللہ زندہ آباد. گلفام بے شک. کیا اس کے نام بھی بھول گئے. زندہ آباد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میرے بھائی کان کھول کے سنیں آپ. آج شادیاں ہو رہی ہیں، شادی ہو رہی ہیں. شادی کتنوں کی نیت ایسی ہے کہ میں شادی کروں گا تو لڑکی مجھے نیک چاہیے. کتنوں کی نیت ایسی ہے شادی کروں گا تو مجھے باحیا چاہیے. کتنوں کی نیت ایسی ہے کہ مجھے باپردہ چاہیے. کتنوں کی نیت شاید ایسی ہو کہ مجھے لڑکی ایسی چاہیے جو شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، جو میرے حکم کے بغیر میرے گھر سے قدم نہ نکالے. جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کم لوگوں کی چاہتی ہے کہ شادی ہوگی تو مجھے کار ملے گی، میرا کام بن جائے گا. شادی ہوگی تو واشنگ مشین مل جائے گی. شادی ہوگی تو فریج مل جائے گا. شادی ہوگی تو اتنا کیش مل جائے گا. شادی ہوگی تو برتن بھی مل جائیں گے. شادی ہوگی تو مجھے یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا. تیری نیت نیک بیوی نہیں تھی، تیری نیت مال تھا. کیا بات ہے. بہت اچھی نیت. اور انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. نیت جیسی کی تھی ویسے ہو گیا. کار بھی مل گئی، کیش بھی مل گیا، برتن بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا. نہ مل سکی تو مطیع و فرما بردار بیوی نہ مل سکی. اور یہی سب سے بڑا جائز تھا. 20 لاکھ کی میاں تم نے شادی تو کرا لی، مگر تمہاری اوقات اس کے سامنے 20 پیسے کی نہیں ہے. صحیح بات. ڈوب کے مر جاؤ اگر تمہارے اندر حیا ہو تو. ذرا سا 20 لاکھ کی شادی تو کرا لی، لیکن تمہاری اوقات اس کی جوتی کے برابر نہیں ہے. وہ تمہارے اشاروں پہ نہیں چلتی، تو اس کے اشاروں پہ چلتا ہے. کہاں گیا تیرا حاکمیت پنا؟ اس لیے کہ تیری نیت ہی نہیں تھی. اور نیت میں سب کچھ ہوتا. با خدا میرا اتنا پختہ اس بات پہ ایمان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس بات کو آج گانٹھ میں باندھ لینا. اپنی نیت بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد بھی کرے. بے شک. سمجھ رہے ہیں آپ یہ نیت کر لو کہ مجھے مدینہ شریف جانا، مجھے حج کرنا، چاہے تم پہ پیسے نہ ہو. نیت کر لو پکی، کوشش کرو ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں مدینے پہنچا کے رکھے. بے شک سبحان اللہ انشاءاللہ. اور پیسہ کتنا بھی ہو، نیت نہیں کرو پکی تو تم نہیں جا سکتے. نیت کرو، نیت سے ہوتا ہے. نیت نہیں کری ہم نے تو نیت چل رہی ہے. اسے تو میں یہاں ویگنار ملی تھی، کم سے کم ڈیزائر تو لوں گا، سوئفٹ تو لوں گا، بلیرو تو لوں گا، اسکارپیو تو لوں گا. نیت میری گاڑی کی ہے، گاڑی مل گئی. بیوی کی نیت ہی کب تھی؟ نیت بیوی کی ہوتی نا تو انشاءاللہ تو یہ نیک بیوی ملتی، صالح بیوی ملتی، اچھی بیوی ملتی. او لوگوں، او نوجوانوں، جب تمہارے رشتہ ہو تو گھر والوں سے کہہ دینا خدا کی قسم میرا رشتہ کرنے کے لیے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی، مگر میرا رشتہ کر کے آنا، مجھے بیچ کے نہ آنا. بے شک. کیا بات ہے. مجھے بیچ کے نہ آنا. دام لگ رہے ہیں. دام کتنے میں ہوگی شادی کہ بیٹے کو بیچ رہا ہے؟ کیا 20 لاکھ کی ہوگی؟ بچولیا پوچھ رہا ہے کتنے کی شادی ہوگی، 20 کی ہوگی کہ 25 کی ہوگی کہ 15 کی ہوگی؟ پوچھا جا رہا ہے، انسٹرومنٹ بنایا جا رہا. وہ جلسے میں آنے والوں مجھے بتاؤ، یہ جو انسٹرومنٹ بنا رہے ہو یہ 20 لاکھ کی تو ہو جائے گی، 15 لاکھ کی تو ہو جائے گی. نیت تیری پیسہ تھا، مال کا مل جائے گا. مگر اطاعت کرنے والی بیوی نہ مل سکے گی. اور پیسہ تو تجھے کبھی بھی مل جاتا، لیکن یہ بیوی تجھے کبھی بھی نہیں ملے گی. یہ اب تو تجھے مل رہی ہے، اس لیے خود